وہ لالچ ہے ان مفتیوں مفکروں کی جو یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنا گوشت، اتنا بکرا، اتنا چھترا، اتنا جو ہے وہ مینڈا فلاں چوک میں فلاں قبرستان میں گھیر دیا جائے تاکہ دوسری مرتبہ ان سے وہ پیسے وصول کر لیے جائے۔ ہمارا ہی ایک نمازی تھا جو بکرے کا گوشت جو ہے وہ دور دراز جا کر دے کے آیا اور آ کر کہنے لگا قاری صاحب میں فلاں جگہ پر گیا ہوں، وہاں پر اپنی جو ہے وہ اہلیہ کا علاج کروانے کے لیے، نام نہیں لے رہا، تو لیکن اس نے جو ہے وہ اتنا گوشت مانگا ہے اور میں نے اتنا گوشت لیا بکرے کا، تقریباً 5600 روپے کا بنا ہے، آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات، 5600 روپے کا۔ میں نے کہا پھر کیا میں اس کے ساتھ گیا، اس قبرستان میں ہم پھینک کر آ گئے۔ میں نے کہا یاد رکھ لے اب دوسری مرتبہ وہ تیرے ساتھ گوشت پھینکنے نہیں جائے گا۔ کہتا ہے کیسے، وہ کیسے ہوگا؟ تو ہوا بھی ایسے، جب 21 دن گزرے اس نے کہا ہاں بھئی باقی تویزوں کا کیا کرنا ہے؟ کہا لینے، کہا پھر جو ہے وہ وہی صدقہ دینا پڑے گا، وہی صدقہ اتنا 5600 روپے کا پھر دینا پڑے گا، وہ پھینکنا پڑے گا۔ یہ 7 مرتبہ ایسا ہوگا، 7 مرتبہ 5600 روپے کا بکرا۔ اب اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے اب لینے جو ہیں، اب 5600 روپے اس کے اکاؤنٹ میں کروا دیے۔ پھر 21 دنوں بعد پھر 5600، پھر یعنی کیا پیسے بھی چلے گئے، وصول بھی کچھ نہ ہوا۔ تو میں نے پہلی مرتبہ جب وہ ہو کے آیا اسی وقت میں نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اسے ضائع نہ کرو۔ حلال رزق کو کیڑے مکوڑوں کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ انسان کی شایانہ شان نہیں ہے۔ انسان کی شایانہ شان یہ ہے کہ وہ انسان کی ہی جو ہے وہ بھوک کو پیاس کو دیکھ کر اس کی خدمت کرے۔ تو پتہ یہ حدیث پاک سے یہ لگتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بھوکا اللہ کی پاک بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے میں بھوکا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو اس بھوکے کو انسان کو کھانا کھلاتا تو میں خدا کی رحمت کو پاتا، اگر تو وہاں اس بیمار کی تیمارداری کو جاتا میں خدا کی رحمت کو پاتا، اس میرا بندہ جو پیاسا تھا اگر تو اسے پانی پلاتا تو میں خدا کی رحمت کو وہاں پر پاتا۔ خدا کی رحمت تو وہاں ہے جہاں انسان کی انسانیت کو دیکھا جائے، جہاں انسان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے۔ آج تو ہمارا حال تو یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے دوسرے انسان کو، دوسرے بھائی کو جو ہے وہ دکھ پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، کس قدر جو ہے اس کو اذیت پہنچانی ہے۔ واپسی وقار روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولنا ہے، روزہ رکھ کے اگر غیبت کرنی ہے، روزہ رکھ کے اگر ناپ تول میں کمی کرنی ہے، روزہ رکھ کے اگر پانی چوری کرنا ہے، روزہ رکھ کے اگر گالی دینی ہے، روزہ رکھ کے اگر جو ہے بہن بیٹی کا حق کھانا ہے، بھائی کا حق کھانا ہے، مزدور کا حق کھانا ہے، مزدور کی مزدوری کو رکھنا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس روزے کا فائدہ نہیں ملے گا، روزے کی نورانیت نہیں ملے گی، روزے کی افادیت نہیں ملے گی۔ یہ کب ملے گی؟ اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، یہ روزے فرض تمہارے اوپر کیے، تمہارے سے پہلے اوپر بھی تھے، من قبلکم وایاکم۔ اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سچے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ان تمام علائشوں سے بچ جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کے ہی مال کو جمع کرنا ہے، جس نے قبر میں بھی نہیں کام آنا، حشر میں بھی کام نہیں آنا، اگر اسی کی جستجو کرنی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و ثواب وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا، یہ دنیا ادھر رہ جائے گی،
یہ روزہ جو ہے اس کو ڈھال بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ ڈھال ہے، یہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، یہ حشر کے دن بھی عذاب سے بچائے گا، یہ جہنم سے بھی آڑ ہے، یہ جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا یہ روزہ۔ یہ کب ہوگا؟ بھوکے رہنے سے، صرف لوگوں کے سامنے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے، ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھوکا رہیں، تب یہ روزہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے گا، اس کی نورانیت ملے گی۔ ہم دنیا لوگوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے ہم آ کر ایک دوسرے کو کہیں قاری صاحب میرا بھی روزہ ہے، قاری صاحب کہیں میرا بھی روزہ ہے، تو روزے کے ساتھ ہم جھوٹ بولیں، روزے کے ساتھ ہم سارے معاملات کریں، کیا ہمیں وہ روزہ جو ہے وہ ایسا روزہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، حشر کے عذاب سے بچائے گا؟ حشر کے دن ہمارا یہ ڈھال بنے گا، ہمارے لیے پل صراط کے اوپر ہمارے لیے یہ ڈھال بنے گا؟ اعمال کو جمع کر لیجئے، مال کو نہیں، اعمال کو۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، ایک شخص تھا جو بستر مرگ پر تھا، صحابہ اس کے 3 بھائی تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد